اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمیشہ انسان کو ان کے دربار میں جب جائے نا تو تھوڑا ادب کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ بے ادب طریقے سے جائے اور ان کے لیے بغض رکھے دل میں، کیونکہ اللہ کے ولی جواسیس القلوب جو اولیاء ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ جب حضور غوث پاک کا تعلیمی کا دور تھا تو ان کے دو دوست تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ پڑھتے تھے حضور غوث پاک کے ساتھ۔ تو بغداد میں ایک غوث ہوا کرتا تھا جو بڑا کامل ولی تھا، اور اس کے لیے بہت یہ مشہور تھا کہ وہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان کی ایک کرامات تھی۔ تو ایک دفعہ حضور غوث پاک نے ارادہ کیا میں بھی جاؤں، میں بھی دیکھوں کہ آخرکار یہ اللہ کے ولی جو ہیں کیسے ہیں، کتنے پاورفل ہیں، کچھ فیض و برکت حاصل کروں۔ تو تیار ہوئے، ان کے ساتھ وہ دو دوست بھی تیار ہوئے جو ان کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ اور کہا آپس میں کہ آج میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے، وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو دوسرے نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں بھی کوئی سوال ان سے کروں گا جس کا وہ جواب تک نہیں دیں گے۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ کے ولی ہیں، میں تو یہ نیت لے کر جا رہا ہوں کہ کچھ فیض لوں ان سے اور ان کا دیدار کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی طاقتیں ان کو عطا کی ہیں۔ تو حضور غوث پاک چلے گئے اور وہ دو دوست بھی ان کے ساتھ نکل گئے۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو وہ وہاں پر موجود تو نہیں تھے، اچانک دیکھے کہ وہ حاضر ہوئے اور پہلی ہی نظر اس نوجوان لڑکے پہ ڈالی اور کہا کہ تم وہی ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں سوال کروں گا اور لاجواب ہوں گے؟ لے تیرا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں کفر کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور دوسرے سے بھی کہنے لگا کہ تو وہی ہے نا جس نے کہا تھا کہ میں بھی سوال کروں گا اور لاجواب کر دوں گا؟ جا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ تیرے کانوں کے نیچے دنیا پہنچ جائے گی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ تو بغداد کے منبر پر کھڑا ہو اور یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اور تمام اولیاء اپنی گردنوں کو جھکائیں گے۔ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو، وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی کرنی کہ وقت جب بڑھتا گیا وہ واپس گئے، نکلتا گیا وقت، وہ ایک تینوں جید عالم بنے۔ حضور غوث پاک بھی ایک اچھے عالم بنے اور وہ اس کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی اچھے عالم بنے۔ وقت گزرنے کے بعد جب وہ نکلے تو جو پہلے والا تھا اس نے کہا تھا کہ میں سوال میں ان کو لاجواب کر دوں گا، کچھ ایسا سوال کروں گا، انہوں نے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اللہ کے ولی نے بنا سوال پوچھے ہی انہوں نے جواب بھی بتا دیا۔ اب وقت گزرتا گیا تو وہ مناظر بن گئے اور مناظر جیتتے بھی ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے، بڑی عزت شہرت کمائی۔ اب روم کا جو بادشاہ تھا وہ اس کو اپنے قریب بٹھانے لگا، اس کو چاہنے لگا، اس سے زیادہ لگاؤ رکھنے لگا، اس کو بہت زیادہ اپنے قریب رکھنے لگا۔ تو جب وہ بڑی شہرت حاصل کر گیا تو ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے جو لڑکی عیسائی تھی، اور بادشاہ سلامت سے کہتا ہے بادشاہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی سے تم کرواؤ۔ بادشاہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک شرط پر شادی ہو سکتی ہے، تم عیسائی مذہب کو قبول کرو اور اس سے تم شادی کر لو۔ اور دیکھو جب کسی کا ایمان چھین لیا جاتا ہے تو وہ پھر کس قدر گرتا ہے، ایک مناظر ہو کر، ایک اچھی عالم ہو کر۔ عزیز یاد رکھو کہ اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ تو جس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی بھی دولت ہو نا، کوئی فائدہ نہیں اس دولت کا، کوئی مزہ نہیں ہے اس دولت کا۔ اب وہ اس لڑکی کے خاطر اپنے دین کا ہی سودا کر گیا اور عیسائی مذہب کو قبول کر گیا۔ اور وقت گزرتا گیا اور دوسرے والا جو تھا جس نے کہا تھا میں بھی کچھ یوں ہی سوال میں انہیں لاجواب کروں گا، کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کانوں کے نیچے دنیا آ رہی ہے۔ اور جب وہ وقت گزرا تقریر و واعظ و نصیحت کرنے لگا، وقت آیا اس کی شہرت کے چرچے بڑھنے لگے، عزت بڑھنے لگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ نور الدین زنگی نے اس کو اپنا حاکم مقرر کر دیا، اپنے پاس لایا، اس کو حاکم بنایا، اپنے بعد کے لیے
حاکم بنا دیا، اور وقت گزرا وہ دنیاوی کاموں میں ملوث ہونے لگا، دنیاوی کاروباروں میں ملوث ہونے لگا، اور وہ بات بھی اس غوث کی سچی ہو گئی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کے نیچے ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمام دنیا نے یہ مناظر دیکھا کہ غوث پاک نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میرا قدم جو ہے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاء نے یہ تسلیم بھی کیا سر جھکاتے ہوئے، اے غوث تمہارا قدم ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں سے محبت رکھو۔